علیکم ناظرین، میں ناز سہتو ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیریٹو وتھ ناز۔ ناظرین، عمران خان اور جہانگیر ترین کے بیچ میں جو اختلافات تھے اس سلسلے میں جو کوشش کی گئی تھی کہ عمران خان کے پاس شکایت لائی جائے، عمران خان سے انصاف مانگا جائے، ان کے پاس فریاد کی جائے، اس کوشش نے الٹا اثر کیا ہے اور معاملات مزید بگڑ گئے ہیں۔ یہ جو 30 ایم پی ایز، ایم این ایز اور وزراء اور مشیروں کا جو وفد عمران خان سے ملنے گزشتہ روز یہ گیا تھا اسلام آباد میں، اور اس کا فیصلہ تو ملتان میں وزیر اعظم کے اگلے دن کے دورے میں ہوا تھا، اس انیشیٹو نے عمران خان کو زیادہ کیا کہتے ہیں کہ چھیڑ دیا ہے، اور وہ زیادہ غصے میں ہیں، اور وہ بھلے راجہ ریاض صاحب اور دوسرے لوگ یہ کہیں کہ ان کو خاطری کرائی گئی ہے کہ ان کے شکایت کا ازالہ ہوگا، لیکن عملی طور پر جو اندرونی کہانی ہمیں آئی ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ وزیر اعظم اور وفد کے کچھ لوگوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، اور اس کے بعد وزیر اعظم نے جو علی ظفر کو فوکل پرسن مقرر کیا تھا اس پہ جو اعتراض کیا گیا، وہ اس اعتراض کو بہت سختی سے رد کیا، اور یہ بھی برملا کہہ دیا اور سیدھا سا کہہ دیا کہ کسی ایک فرد کے لیے میں اپنے احتساب کے نعرے سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ کہنے کو تو ظاہر ہے جن کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، جن کے ساتھ دوسرے انداز میں ٹویٹ کرنا ہے تو یہی کہا جاتا ہے، ورنہ وزیر اعظم نے جو مختلف کام کیے ہیں ان میں نواز لیگ کی مطالبے پر خود ایک ایسا مطالبہ تھا کہ وزیر اعظم کے ماننے سے بڑا تھا، اس مطالبے کو منوانے کے لیے وزیر اعظم نے ایک رول ادا کیا ہے، اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے ایک بہت بڑی شخصیت کا ٹرانسفر کر دیا ہے، جن کے ساتھ معاملات سیدھے کرنے ہیں تو پھر اس حد تک بھی جایا جاتا ہے، لیکن جہاں وزیر اعظم آج کل خاص طور پر جہانگیر ترین کی اس روش سے ناراض ہیں، اور وہ یہ معاملات اور بگڑ گئے ہیں۔ یہ وفد واپس آیا ہے، جہانگیر ترین کے پاس گیا ہے، اور اس وفد نے جہانگیر ترین کو بھی یہ رپورٹ دی ہے کہ معاملات سیدھے نہیں ہو رہے ہیں۔ اب اگلی اسٹریٹجی کیا ہونی ہے اس سلسلے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ برملا شاید چیزیں کم نظر آئیں، لیکن کچھ ہی علامتی طریقے سے چیزیں ہوں گی، اور اس میں یہ جہانگیر ترین اور پی ٹی آئی کے بیچ میں، یعنی عمران خان کی حکومت کے بیچ میں فاصلے بڑھتے جائیں گے۔ گفتگو اس حوالے سے کریں گے، لیکن گفتگو کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے آپ نے اگر یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیریٹو وتھ ناز سہتو کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز ویلاگس دیکھیں، آپ کو پسند آتے ہیں تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تو آج ہم گفتگو اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ کئی دنوں سے جہاں سارے ملک کا فوکس تھا کہ جہانگیر ترین ناراض ہو گئے ہیں، اور اس نے 40 کے قریب ایم این ایز اور ایم پی ایز کا گروپ بنا لیا تھا، جس میں 12 کے قریب ایم این ایز تھے اور 20 سے 30 کے درمیان جو تھے وہ ایم پی ایز تھے۔ ان میں سے آج 30 لوگ جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے ملے۔ یہ ملاقات بالکل مختصر رہی، ورنہ لمبے عرصے کے بعد ناراض دوستوں کی ملاقات تھی، تو وہ امید یہ تھی کہ وہ شاید کچھ تفصیل سے ہوگی بات، اس میں شکوے شکایت ہوں گی، بات کو ریکنسائل کرنے کی بات ہوگی، لیکن جو راجہ ریاض صاحب کی سربراہی میں وہ گئے۔ راجہ ریاض کے علاوہ ندیم افضل چند، نور عالم اور پاکستان پیپلز پارٹی سے وہ لوگ ایک خاص پیپلز پارٹی کے کلچر سے گئے ہوئے ہیں، تو وہ اسی طریقے سے معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں۔ عمران خان کی پی ٹی آئی میں وہ ٹریڈیشنلز اور وہ روایتیں نہیں ہیں جو پیپلز پارٹی کی جگہ یا حتیٰ کہ مسلم لیگ میں ہے، تو وہ بات بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوئی، اور ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کی شکایت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک بات تو پہلے ہی انہوں نے بتا دیا کہ ہم نے ڈی جی ایف آئی اے کو تو تبدیل کر دیا ہے، جو ڈاکٹر رضوان صاحب تھے، حالانکہ ان کا احسان تو کیا گیا ہے ان کے اوپر، جہانگیر ترین پر، لیکن ان کی ڈاکٹر رضوان کو ہٹانے کی سبب دوسرے ہیں۔ ان کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے خسرو بختیار جو منسٹر ہیں، ان کی اپنی شوگر مل، ان کی بھائی اور ماموں کی شوگر مل ہے، اس سلسلے میں جو ایکٹیویٹی کی ہے وہ اس پہ ناراضگی ہوئی ہے، اس لیے اسے ہٹایا ہے۔ اس کے بعد ابو بکر خدا بخش نامی ایک ڈی جی ہیں دوسرے، ان کو لایا گیا ہے وہ ایف آئی اے میں۔ تو
تو یہ ویسے کھاتے اس میں ڈالا گیا تھا کہ وہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے اور اس کو وہ جہانگیر ترین کو مطمئن کرنے کے لیے ہٹایا گیا تھا، لیکن بعد میں یہ تفصیل جو ہوتا ہے کہ یہ تو خسرو بختیار کی فرمائش پہ ہٹائے گئے، اس لیے جو ڈاکٹر رضوان نے کی، FIA نے کی کام کیا، وہ گئی، وہ ساری کارروائی ختم ہو گئی، اب وہ زیرو سے شروع ہوگی۔ یہ طریقہ ہے، جن کو راضی کرنا ہے تو پھر ایسے راضی کرنا ہوتا ہے۔ جہانگیر ترین کے سلسلے میں ایسی نہیں ہے۔ یہ جو مریم نواز نے ٹویٹ میں کہا نا کہ یہ خود کو NRO دیا ہے، تو جہانگیر ترین تو اب 2 جسم ہے نا اور 2 روح ہیں، ایک نہیں ہے، لیکن خسرو بختیار اب ظاہر ہے پارٹی کا ایسا ہے، حکومت کا ایسا ہے، تو وہ ایک جسم ہے۔ خود کو جو NRO دیا ہے وہ تو یوں دیا ہے جو مریم نواز کہہ رہی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے آج اپنے اس نیریٹو کو تو بالکل ہی دفن کر دیا کہ ادارے خود مختار ہیں۔ وزیر اعظم نے خود کہا ہے کہ میں انصاف دوں گا۔ بھائی آپ کیسے انصاف دیں گے؟ انصاف دینے کے لیے تو جوڈیشری موجود ہے یا ادارے انڈیپینڈنٹ کام کریں گے، آپ کیسے ان کی نگرانی کریں گے؟ آپ کو نے خود کہا ہے کہ میں اس کیس کو میں خود کروں گا۔ شکایت یہ تھی کہ اسلام آباد سے شہزاد اکبر صاحب اور شاہ محمود قریشی اور دوسرے لوگ جو ہیں مداخلت کر رہے ہیں، اور وہ اس سلسلے میں ایک فارمل ریٹن تحریری طور پر کچھ ایویڈنس بھی دیے گئے۔ تو وزیر اعظم نے بالکل سیدھا کہا کہ شہزاد اکبر کو تو ہم نہیں ہٹائیں گے، اس کے سلسلے میں کوئی شکایت اگر ہوگی تو آپ علی ظفر سے بات کریں۔ علی ظفر کا جب نام لیا تو ہمیں جو اندرونی ذرائع ہیں، جو وفد میں کہ لوگ ملے ہیں، ان کے ذرائع سے، ان میں سے جو خبر پڑی ہے کہ علی ظفر پہ راجہ ریاض نے اعتراض کیا کہ نہیں وہ تو پارشل آدمی نہیں ہے، پارشل آدمی ہے، وہ انصاف نہیں کریں گے۔ تو بڑے ہی تضحیک آمیز انداز میں وزیر اعظم نے راجہ ریاض کو جھٹک دیا اور کہا کہ نہیں، وہی فوکل پرسن رہیں گے۔ پھر جب معاملہ ہوا کہ انصاف کیسے ہوگا، تو وہ روایتی جملے جو ہوتے ہیں وہ تو بولے ہیں، جو راجہ ریاض نے بھی اور دوسرے لوگوں نے پریس کانفرنس میں آ کے بولا کہ بھائی وزیر اعظم نے ہمیں سنا اور انصاف کی خاطری کروائی، لیکن جو ڈیٹیلز ہیں ان سے سارا معاملہ ہو گیا، اور اس کے بعد اس وجہ سے پریشانی زیادہ ہوئی ہے کہ جیسے یہ میٹنگ ختم ہوئی ہے تو پھر یہ پورا وفد جو ہے جہانگیر ترین سے پھر ایک اور ملاقات ہوئی، اور جہانگیر ترین اس کے بعد بالکل خاموش رہے ہیں۔ کوئی اس وقت تک، ورنہ جہانگیر ترین اگر مطمئن ہو جاتے تو ان کا کوئی ریئیکشن آتا۔ میڈیا بارہا اس سے کوشش کر رہی ہے رابطے کرنے کی، جہانگیر ترین گفتگو نہیں کر رہے ہیں، تو یہ معاملہ سدھرنے کے بجائے بگڑ گیا ہے۔ اور اب جو ہے اس میں جو جلتی پہ کام ہوا وہ تو ایک دن پہلے ہوا ملتان میں، جب وزیر اعظم ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کا افتتاح کرنے گئے تو وہاں شاہ محمود قریشی ظاہر جہانگیر ترین کے مخالف ہیں، اس نے موقع جانا اور وزیر اعظم صاحب خود کھڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعظم صاحب، آپ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، یہ کوئی 2 ممبر اور 4 ممبر ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس پہ کارکنوں نے، جہاں ظاہر شاہ محمود قریشی کے لوگ آئے ہوئے تھے، جہانگیر ترین کے لوگ تو نہیں تھے، وہ تھے، انہوں نے تالیاں بجائی، تو خود وزیر اعظم صاحب نے تالیاں بجائی ہیں۔ تو وہ جو کام تھا، اگلے دن جو وزیر اعظم کی کے سامنے اس قسم کی تقریریں کی گئی تھی، تو اس کا اثر بھی ظاہر نظر آیا۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ یہ معاملہ بگڑ گیا، معاملہ بنا نہیں، اور جہانگیر ترین جو خاموش ہو گئے ہیں، اب جہانگیر ترین کا اگلا کیا ہوگا، حکمت عملی اگلا قدم کیا ہوگا، اس کے سلسلے میں کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن انڈیکیٹرز جو ہیں وہ یہ ہے کہ مریم نواز کہہ چکی ہیں کہ یہ گروپ یہ نہیں ہے چھوٹا، اتنا ترین گروپ نہیں ہے، اس سے بڑا گروپ ہے، ان لوگوں کو جب الیکشن میں آئیں گے تو یہ PTI کے بلے کی ٹکٹ نہیں ہوگی۔ یہ ٹکٹ کا جو معاملہ ہے، کل گزشتہ دنوں شاہ محمود قریشی نے بھی کہا کہ جو لوگ بھی بلے کے انتخاب لڑے ہیں وہ آپ کے ساتھ رہیں گے، نہیں ہوں گے تو پھر وہ بلے کا نشان نہ لیں، تو وہ صورتحال یہ ہوگی کہ یہ بلے کے نشان والا معاملہ تو مشکل بن جائے گا۔ اور یہ جو معاملہ بنانے کی کوشش تھی وہ چلی گئی۔ اس میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ یہ جتنے لوگ گئے تھے وہ ان کے متعلق کم از کم دو سورسز سے، 2 سے زیادہ سورسز سے وزیر اعظم کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ کوئی اتنی بڑی پوزیشن نہیں ہوگی۔ جہانگیر ترین تو اگر اس کی اپنی خود کی پوزیشن ہوتی، ان کے متعلق یہ وزیر اعظم کو بتایا گیا، تو پھر وہ ان کے بیٹے علی ترین کیسے نواز لیگ سے ہار گئے، جب نواز لیگ کے خلاف پرسیکیوشن بھی چل رہا تھا اس وقت ہار گئے،
اور راجہ ریاض تو اس لیے پارٹی میں آئے تھے، یہ جہانگیر ترین کو یہ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ ان کو پتہ تھا کہ فیصل آباد میں نواز لیگ کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے اور پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ ان کے جیتنے کو کوئی امکانات نہیں تھے، اس لیے ان کی انڈیپینڈنٹ کوئی پوزیشن نہیں ہے، تو ایک الگ سی بریفنگ وزیر اعظم کو دی گئی ہے، اس وجہ سے معاملات بگڑ گئے اور جہانگیر ترین جو ہے اب زیادہ ان کو کلیئر ہونا پڑے گا، اور وہ ایک وقت میں جب وہ مختلف طریقوں سے بات کر رہے تھے تو مختلف گروپ سے بات کر رہے تھے تو وہ اب کنسولیڈیٹ کرنا پڑے گا، اور یہ جو نواز لیگ نے بھی جاوید لطیف کی گرفتاری کے بعد ایک مائلڈ ٹون اختیار کیا ہے، وہ اب شہباز شریف کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے، شہباز شریف بہرحال معاملات کو اس طریقے سے لینا چاہتے ہیں کہ یہ جو کنفنٹریشن تھی اور اسٹیبلشمنٹ کی کنفنٹریشن تھی اس کے بجائے اپنی پارٹی کا مورال بلند کرنے کے لیے کچھ ایسے کام کیا جائے جس سے فتح کا احساس ہو، اور وہ اس سلسلے میں سمجھتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں کھیل کھیلا جا سکتا ہے، جہانگیر ترین سے ملا جا سکتا ہے، نیشنل اسمبلی میں کھیل کھیلا جا سکتا ہے، تو ایک نیا کھیل شروع ہو گیا ہے، اس ملاقات سے معاملات ختم نہیں ہوئے بلکہ ایک نیا کھیل شروع ہو گیا۔ آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت، اللہ حافظ۔